وقت بیت چکیا اور یقیناً بس وہ تھوڑا تھوڑا کم پھر سمجھتے گئے ہو جناب. ایک تھوڑا راہ ایڈا صاف ہے بھی بندے دا ذہن بن جاتا ہے تقریر کرنی. ٹھیک ہے جی. میں اصل تلگنگ لکھیا سی اور مینوں لکھوایا بھی یہی گیا سی جناب. تلگنگ دے بالکل قریب ہے تے جے قریب دا یہ حال ہے تے دور دا کی حال ہونا. ہون اسی کیونکہ ذہنی طور تے تھوڑی جی طبیعت بھی تھکاوٹ ہے. خطاب بلا تمہید شروع اج دا پروگرام کیونکہ میلاد شریف دے حوالے نال بہت توجہ کرنی بھئی. آ جڑا 35-40 منٹ ہے پوری توجہ نال ساڈی گل سننی. سب تو پہلی بات ذہن وچ رکھنا کہ میلاد النبی دا انعقاد شرک و بدعت نہیں، ناجائز و حرام نہیں، بلکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرنا ہمیشہ تو اہل اسلام دا طریقہ ہے. وقت گزرن دے نال انداز بدل گئے پر سوچ نہیں بدلی. اگر حضور مکہ شریف تو مدینہ کا ہجرت کر کے مدینہ شریف آن تے خوشی دا انداز کچھ ہو رہے تے اگر حضور علیہ السلام دی ولادت گھارے چوئے تے حضرت بابا جی عبدالمطلب بیت اللہ چون تے خوشی دا انداز کچھ ہو رہے. وقت بدلن دے نال طریقہ کار اور جدت آندی گئی ہے، لیکن منشور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی خوشی. ہونے بڑا اہم مسئلہ ہے جنہوں بڑا متنازع بنا دیتا جاندہ ہے بھی جناب ایک نیا کام میں بھائی جان لیٹا نویاں آئیاں نے بندے پرانا ہی نے، مقصد پرانا ہی ہے. چڑیاں شڑیاں نویاں آ گئی ہیں ہر سال بعد بدل دیندے نے. وہ جڑا مقصد ہے نا حضور دی آمد دی خوشی کرنا، اے مقصد پرانا ہی ہے، اے نواں نہیں. قرآن پاک نے ساڑھے سامنے 3 ضابطے بیان کیتے. سب تو پہلی بات فرمایا اللہ تعالیٰ جدوں بھی اپنے بندیاں نو کوئی نعمت عطا کرے سب تو پہلا کام ہے کہ اس نعمت دے ملنے تے بندہ اپنے رب دا شکر ادا کرے. کوئی بھی نعمت مل جائے، کوئی بھی نعمت مل جائے تے سب تو پہلا کام ہے کہ اس نعمت دے ملنے تے وحدہ لا شریک ذات دا شکر ادا کرے. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سن یاد آ گئی. سرکار نے فرمایا میری امت وچ امیر کون ہے، دولت مند کون ہے؟ عرب دے 2 سپر پاور جنن، ایک تا نام عثمان غنی ہے اور دوجے دا نام عبد الرحمن بن عوف ہے. عرض کی تھی حضور عبد الرحمن بڑا دولت مند ہے، عثمان غنی بڑا دولت مند ہے. سرکار نے فرمایا ساڑھی مراد نو نہیں پہنچے، میری امت سب تو بڑا دولت مند ہوئے کیڑا؟ فرمایا جنہوں ذکر کرنے والا دل مل جائے، شکر کرنے والی زبان مل جائے. سب تو پہلا کام لالا چیتے رکھنا نعمت دے ملنے تو بعد اللہ دا شکر والی گل بھی جڑی تسی اوکھیاں دے پے جڑا. سب تو پہلا کام ہے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا. اچھا میں بالکل آپ دی عدم توجہ دی نظر دوسری حدیث پاک کر رہے ہیں. ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دے جملے نے. سرکار نے فرمایا جیڑا کوئی بندہ کھانا کھائے اور کھانا کھانے تو بعد الحمدللہ پھر حدیث پاک ڈاڈی گل ہے. سرکار فرمایا جڑا زوال نے نعمت تو بچنا چاہتا او فرمایا اپنے رب دا شکر ادا کرے. جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اتنی زیادہ اللہ اپنی انعامات دی بارش فرمائے گا. تو لالا پھر میلاد النبی دے مقاصد وچوں ایک مقصد انعقاد دا اے بھی سمجھا گیا بھی اسی 12 ربیع الاول نو جتے اسی اور کم کرنے ہیں اوتے اسی اللہ دا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ آمینہ دا لال نبی اللہ نے سانو عطا فرما دیتا ہویا. اچھا اور دوجی گل جڑی قرآن تو ثابت ہے. پہلی گل ہے کہ نعمت مل جائے تو شکر کرو. دوجی گل ہے فرمایا جدو نعمت لب جائے اس نعمت دا چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو مڑ پیڑے نہیں پینا بلکہ اس نعمت دا تسی چرچا کرنا ہے. اچھا اے دا مطلب ہے نعمت دے ملنے تے بعد شکر کرنا بھی قرآن تو ثابت اور نعمت دے ملنے تو بعد چرچا کرنا بھی قرآن تو ثابت. تیسرا مقام فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. تیسری گل فرمایا جدوں نعمت لب جائے
گلاں کنیاں ہو گئیاں؟ ترے۔ سب تو پہلی گل بھاؤ اے ہوئی ہے کہ جدو نعمت لب جائے اس ویلے شکر کرنا ہے، دوجی گل ہے نعمت لب جائے تے چرچا کرنا ہے، تیجی گل ہے بھی نعمت لب جائے تے خوشی کرنی ہے۔ چیتے رکھیا نے جنج دی نعمت ہوئے انج دی خوشی ہوندی ہے، جیسا نعمت ویسا شکر، جیسا نعمت ویسا چرچا، جیسی نعمت ویسی خوشی۔ پر اہل سنت و جماعت دے بزرگ، بچے، علماء، مشائخ سارے میلاد النبی دا جشن منا کے، لنگر پکا کے، علماء بلا کے، اور جناب دور و نزدیک تو جناب آ کے محفل میلاد النبی دا انعقاد کر کے کائنات عالم نے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، سنو مصطفیٰ جی نعمت کوئی نہیں، میلاد جی خوشی کوئی نہیں۔ سب تو اعلیٰ نعمت میرا نبی ہے، سب تو عظمت والی نعمت میرا نبی ہے، سب تو اللہ تعالیٰ دا فضل عظیم میرا نبی ہے، تے لہٰذا میرے نبی دی آمد یا ولادت دے موقع تے شکر دا اظہار کرنا یا خوشی دا اظہار کرنا یا حضور جیسی نعمت دا چرچا کرنا، انہاں چو شرک کوئی شے بھی نہیں۔ اس شے دا تعلق بدعت تے ناجائز نال نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا والی وسلمہ دے غلاموں اتا قرآن ڈیمانڈ ساڑے کول کر رہا ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ آپ دے بندیاں نو کوئی نعمت عطا کرے تے پھر بندے کابرن نہ، بلکہ اس نعمت دے ملنے تے آپ نے اللہ دی بارگاہ چے شکر بھی کرن اور اس نعمت دے ملنے تے اظہار خوشی بھی کر دین۔ اور میرا نبی پھر کو ہم نعمت تا نہیں نا، ٹھیک ہے جی، تو سمجھ ہونی چاہیے دی تقریر، باقی لیاقت فریدی والی تقریر تو من کوئی نہیں آؤں دی، مطلب تسی اڑی کے چلو ابھی مولوی اور شہادت والے پاسے قدم پہ جاندے نے۔ تو میں تو پہلے تو آپ دی گل پہ سنانا نا بھائی جان، پہلا گل سنو جڑی میں تو نہ کردہ پیا۔ نبی کریم سچے تے سچے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دی اعلیٰ نعمتیں تے سب تو ڈاڈی نعمتیں کیویں نعمتیں آپ ذرا یہ بھی قرآن نہ پڑھ لئیے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا، اے مومنوں میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا، کس گل دا؟ من اللہ علی المؤمنین اس بعث، فرمایا میں تواڈے تے احسان اس گل دا کیتا کہ تانوں آپ دا محبوب نبی عطا فرمایا۔ ادھا مطلب ہے رب نے سانوں بڑیاں نعمتاں دتیاں پر کسے نعمت تے احسان چاڑیا نہیں۔ رزق نعمت ہے پر اللہ نہیں آکھیا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا، اولاد نعمت ہے اللہ نہیں آکھیا میں تواڈے تے احسان کیتا، گڈی نعمت ہے اللہ نہیں آکھیا میں تواڈے تے احسان کیتا۔ پر جدو آمینہ دا لال آیا، زہرہ دا بابا آیا، صدیق اکبر دا آقا آیا، حسین دا نانا آیا، فرمایا میں رب تواڈے تے احسان کیتا، اللہ اگے بڑا کچھ دیتا ہی احسان کوئی نہ اچاڑیا، پر ہن احسان والی گل کیوں کر دیتی؟ فرمایا یہی تے دسنا چاہنا ہر نعمت عام نعمت ہے، مصطفیٰ رب دی خاص نعمت ہے جڑی تانوں عطا فرما دیتی ہوئی ہے۔ جناب نو سمجھا رہی ہے نا جناب، میرا نبی عام نعمت نہیں، میرا نبی اپنے رب دی خاص نعمت ہے جڑی رب نے آپا نو عطا فرما دیتی ہے۔ اچھا اگر تسی مزید سن دے پئے ہو ساڑی تقریر دا تعلق سمجھدار بندے نالے پوری توجہ رکھنا۔ اچھا میرا نبی بھئی ڈاڈی نعمت ہے، مولوی جی دوجی دلیل کوئی ہے؟ تو میں کہا بالکل پیٹی دلیل ہے، اللہ ہر نعمت دے کے احسان نہیں چاڑیا۔ تو انہوں میری پنجابی دی سمجھاؤں دی پئی ہے بھئی اللہ ہر نعمت دے کے تلگنگ والے بندیاں تے احسان نہیں چاڑیا، یا اس گناہ دے بندیاں تے احسان نہیں چاڑیا بھی میں تو اڑتے بابا احسان کیتا تو ان پتر 5-6 دیتے نے نہیں، پر جدو حضور آئے تے رب احسان چاڑیا۔ اور علامہ حکیم الامت دے تے جڑا کلام کیتا نو بڑا لطف والا ہے، جے کو بندے میرے نال رل گئے، فرمایا ہر نعمت دے کے احسان تامی نہیں چاڑیا بھی ہر نعمت دے خزانے چ اور بھی ہے۔ پتہ نہیں میں کی کہہ گیا، 2-4 بندے ذرا حاضر ہو کے بہ جان۔ اولاد نعمت ہے پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، اولاد اس کے خزانے میں اور بھی ہے۔ صحت نعمت ہے پر اللہ نے یہ نعمت دے کے احسان نہیں جتایا، یہ نعمت بھی رب کے خزانے میں اور بھی ہے۔ گڈی نعمت ہے پر اللہ احسان نہیں چاڑیا، یہ نعمت بھی رب دے خزانے چ اور بھی ہے۔ بچے نعمت دے پر اللہ یہ نعمت دے کے احسان نہیں جتایا، کیوں؟ فرمایا یہ نعمت رب دے خزانے چ اور بھی ہے۔ اس موسم میں ویسے بندیاں نو مٹھا نہیں بولنا چاہیے، پر جدو آمینہ دا لال آیا، زہرہ دا بابا آیا، سوچ فرمایا میں رب تواڈے تے احسان کیتا، کیا؟ فرمایا ہر نعمت دا نعم البدل ہے، ہر نعمت دا جوڑ ہے، ہر نعمت میرے خزانے چ اور بھی ہے، پر دوجا محمد رب دے خزانے چ کوئی نہیں۔ ایک کسی دے کے آنا مومنوں میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا۔ آپ نو سمجھا گئی یا جا گئی؟
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੋੜ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਠਾ ਜਾ ਬੋਲੋ بھائی ہے ہی جوڑ کوئی نہیں تو پھر احسان تو بندا سی نا ہر نعمت تو دیتی ہے پر احسان نہیں چاڑیا کیونکہ ہر نعمت دے کول اور بھی ہے اسے تو دے خزانے چ کوئی نہیں سر لاؤ چنگا اولاد دے خزانے چ کوئی نہیں زنانی مر جائے تو دے خزانے چ کوئی نہیں اوے ہر شے دے خزانے چ اور بھی ہے پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ کرے تسی یہ بھی سمجھ جاؤ اوے رب دے خزانے چ دوجا محمد کوئی نہیں سچی دس ہوئے جے رب دے خزانے چ دوجا محمد کوئی نہیں تے کانا کیویں دوجا نبی بن جائے گا شاباش نعرے انجی لگ بھائی ساڈا نبی وہ نعمت ہے بھی رب دے خزانے ساڈے نبی دا جوڑ نہیں سیرا لاؤ یا اللہ جڑا خوش ہو کے بولے ہو دا نصیب اچھا کر بھائی یہ کوئی گل فرقہ باریت والی تو نہیں ہے میں تو پی ڈی پہ سنانا بھی ساڈے نبی دے جوڑ رب دے خزانے بھی دوجا محمد کوئی نہیں تے جڑا ہے اکا سو دے کے آندا ہے سام تا چڑھنا بندا سی بھائی جدو ہے ہی اکا تے مڑ تن دے دیتا تے سجن بھی دے کے آکیا بھی میں تو اڑے تے احسان کیتا مڑ ایڈے بے غیرت اسی بھی نہیں ہے ایڈا اللہ نبی دے وے تے اسی خوشی نہ کریے ایڈا اللہ نبی دے وے تے ساڑھے چہرے تے 12 بجے رہن نہیں پھر اسی جھنڈیاں لا کے بازار سجا کے لنگر پکا کے علماء بلا کے اے دستے ہیں اوے نعمت ساڑھے بیڑے آئی ہے تنالے اگلی بھی گل سن لو اللہ اور نعمت تے سارے انہوں ہی دیتی ہیں راتی میں ننکانا صاحب ساں سکھاں دا ہوتے ہے بڑا تے او سکھاں کول بھی گڈیاں بھی ہے نے ساڑھے کول گڈی ہے تے انہاں کول بھی گڈی ہے ساڑھے کول بچے نے تے انہاں کول بھی بچے نے ساڑھے کول صحت تے انہاں کول بھی صحت ہے یہ دا مطلب ہے سب کچھ سکھاں کول ہے تے اپنے کول بھی ہے پر اللہ احسان نہیں چاڑیا کیونکہ ہر شے ہر ایک نو دتی ہے پر جدوں حضور آئے نا واہ تواڈی چپ تو پر جدوں آمینہ دا لال آیا نا فرمائے نبی میں کافراں نو دتا نہیں تے خوشی کیوں کرے کیا فرمایا اے احسان کیتا مومنہ تے مڑ راجی بھی مومن ہی ہونا ہے نا کیونکہ نبی آیا ہی مومنہ اللہ تے جیڑا نبی مومنہ والا آوے پھر خوشی بھی مومن کرے گا جھنڈا بھی مومن لائے گا میلہ بازار بھی مومن سجائے گا کیا من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین علی المؤمنین ایدی آواز نو بہتر کرو جناب جتے اگے سی ان تو ان تقریر دی سمجھا گئی تیسری تے چوتھی وجہ بھی سن لو بھی احسان چاڑیا کیوں انداز میرا توڑے آڑا ہے پر گل میں پیڑی سنا رہا کوئی بازاری تے کمزور گل نہیں چوتھی وجہ اے وے سجنوں احسان اس گل نو چاڑیا کہ ہر نعمت تے مک جانا تے مڑ احسان کا دریا سیر لا دیو سیر سمجھدار بندہ سیر ہی لا دے وے تے بڑی گل ہوندی بھئی صحت نعمت تے ایک ویلے مک جانا مکنی کوئی نہیں او مک ہی جانی سیر نہ بھی لاؤ تے مک جانا زندگی نعمت پر ایک دینا اولاد نعمت پر ایک دینا گڈی نعمت پر ایک دین مٹھا مڑ پنجابی دا جملہ سوادی ہے فرمایا جنہیں مک جانا ہے مڑو دا احسان تا نہیں بندہ نا جیڑی موکی جانا نعمت تے مڑو دا احسان کا دا تے یا اللہ مڑ حضور واری احسان کیوں جتایا ہی فرمایا جدو سارے مک جانا ہے نا انہیں نو اور شوکہ کر دیا فرمایا ہر نعمت نو فنائے آمینہ دلال والآخرۃ خیر لک من الاولی ہر لمحہ بقائے اگلے جملے تے بھی بولنا فرمایا ہر نعمت نو ایک وقت سوال ہوئے گا پر آمینہ دلال ہر لمحہ کمال ہے کمال ہے کمال ہے ایک اور بھی میں نے مسئلہ سمجھاؤ اللہ نے میں توڑے تے احسان کیتا کی کیتا اچھی تو بولو میرا 50,000 دا موبائل ہے تو میں پہ انہوں دینا محمد رمضان لے لے یہ ہن 50,000 دا موبائل انہوں دے دینا تے احسان ہے 50,000 دی شے جو کسی نوں دے دیو تے کی ہویا تے جے ادھے گھنٹے بعد میں آکھاں پیچھے دے دیا احسان ختم رب نے دیتا ہے سانو نبی نہیں اجے بھی کوئی ساڑی طبیعت والے بندے میں لب جان میں لبدا تو بڑا پیاں اوے دے کے جڑی شے پیچھے للی گئی اوتے احسان تو بندا ہی نہیں یہ کیڑا احسان ہویا بھی کسے بندے نو آکھیا بھی لے بھی تو مینوں دھارا 500 روپیہ دیتا سی
بھی یہ تو احسان والی گل ہی کوئی نہیں ہوئی جیڑی شے لے کے دے جناب دے کے لے لئیے وہ تے احسان نہیں ہن تو آنا نبی مر کے مٹی ہو گیا تے تیرا مذہب ہے استنوام دے کچھ نہیں پر گل ساڑی سن کے جائیں رب آندا میں تواڈے تے دتا محمد ہے لیا نہیں پھر احسان تے بندا ہے نا اج بھی مصطفیٰ ہے آج بھی مصطفیٰ ہون برواؤ اپنی تقریر دا دوجا پوائنٹ پہلا پوائنٹ ہے بھی نعمت ملے تے شکر بھی کرنا ہے تے خوشی بھی کرنی تے چرچا بھی کرنا ہے تے دوسرا پوائنٹ ہے بھی ہون کیا ناڈا نبی نعمت بھی ہے کوئی کہہ سکتا ہے بھی مولوی جی تسی گل ادھی کیتی پوری کرو تے آپا مڑ پوری کر دے پیا کیا بھئی ساڈا نبی نعمت بھی ہے تے اسی دلیل بھی قرآن چو دین لگے ہیں ایک اللہ دا نبی ہے تے ناؤ دا ابراہیم علیہ السلام ہے کعبہ پکڑ کے تے اللہ دے ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کیتی سی جے کدے میرے مسلک تے سارے بندے گل سن لینا تے رافضی خارجی تو اٹھ جائے گا اتنے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم قرآن پاک دا مزہ لو ہے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ابراہیم غلاف کعبہ پڑھ کے آکیا سی یا اللہ کعبہ شریف بنا کے آکیا سی یا اللہ کعبہ سی بنا دیتا ہے ہن اے ساڈے رب اس کعبے وچ آفدا او نبی مبعوث فرما جڑا آوے تے تیریاں آیتاں دی تلاوت کرے کائنات دے جہالت نو علم دے شعور دے دانائی دے تدبر دے حیا دے تہذیب دے یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب تے علم دے اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے جے سارے بندے سن گئے تے میں شکریہ ادا کراں گا وَيُزَكِّيهِمْ بالکل میں فرقہ واریت چنگی نہیں لگتی وہ بندہ میں پیڑا لگتا ہے جڑا بندے لڑا کے ٹر جائے نا پر جڑا سچی نہ سناوے بندے دا بچہ تو بھی کوئی نہیں بھی گل تو مڑ سچی بندے نوں کرنی چاہیے نا اے ہن میں تانوں سچی پہ سنانا وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا جدو حضور آئے تے مڑ سارے بندے پاک ہو گئے جنہ حضور دا کلمہ پڑھے او کی ہو گئے اوچی بولو کی ہو گئے آپا پاک ہاں تے اکرم صاحب بھی پاک تے مولانا بھی پاک تے تسی بھی پاک تے او جڑے دو جڑے چپ کر کے او سامنے بیٹھے نے او بھی پاک تے آ میرے ٹوپیاں لین والے بیلی بھی سامنے پاک آپا سارے پاک ہو گئے کہ نا او سیر اللہ ہوا ہے سیر اللہ ہوا ہے سیر اللہ ہوا ہے آپا کیوں پاک ہوئے بھی اپنی ماں بھی مسلمان ہے تے ابا بھی مسلمان ہے تے مسلمانہ تے ویڑے چ پیدا ہوئے ہیں تے اسلام ساڑا مذہب ہے تے اسی ہو گئے پاک میں تیسری واری آنا تسی یہ دا مزہ لے آجے جے سارے بولنے والا حق بندا ہوئے تے سارے بولے آجے یہ دا مطلب ہے جڑا 14 صدیاں بعد تالا گنگ وچ کلمہ پڑھے او پاک ہے جڑا 14 صدیاں بعد تالا گنگ وچ کلمہ پڑھے او پاک ہے دس ہے جے 14 صدیاں بعد والا مسلمان ہے تے صدیق اکبر پہلا مسلمان ہے کڈا پاک ہوئے گا حضرت عمر پہلا مسلمان ہے کڈا پاک ہوئے گا پھر عثمان غنی کڈا پاک ہوئے گا پھر پیر علی کڈا پاک ہوئے گا مننا پہ گا ساری امت بعد اچ پاک ہے مصطفیٰ دے صحابہ تے آل بیت پہلے پاک لے قرآن پاک بتاستا ہے ایک وافدی گلتا نہیں پہ کر دے نال ایک میں نے اور بھی مسئلہ داس دیو میرا موضوع نہیں ہے ورنہ دے اسی سپیشلسٹ نبی پاک دی ظاہری حیات ہے 63 سال کنے سال 63 سال جنہ بندیاں تے حضور محنت کیتی پھر وہ بندے پاک نکلے کہ نا نہیں سوچ کے دس دیو جی دی محنت پیر سیال کرے او دی ٹوپی سر تے آ جاندی جیڑا گولڑے والے پیران تے جا کے ہاتھ پیر چمے او نمازی بن جاندا ہے تے جیڑا حضرت خواجہ توسوی دا مرید ہو جائے او داڑھی رکھ لیندا ہے تے مسیتے آ جاندا ہے میں تانوں آہستہ آہستہ گل سنا رہا جے مذہب تے مستق اجازت دے روڑ نکلے نہ سارے پھڈیاں چوں ذرا گل سن جے تینوں پیڑے سمجھ آ جائے او بھائی جی دی تربیت پیر سیال کرے او پاک جی دی تربیت پیر پٹھان کرے او پاک جی دی تربیت امام ربانی کرے او پاک جی دی تربیت داتا علی کرے او پاک جی دی تربیت مہر علی کرے او پاک پڑھے دے بندے جے 63 سال جنہ بندیاں دی تربیت نبی کرے کڈے کو پاک ہوئے ہون گے دوبارہ 3-4 بندے منہ پن گئے نے تے میں انہوں نے صاحب لا لیا چوڑاں دا اثر ہو جاندہ بندیاں تے میں پھر ایک کری تو ان پہ آنا اور جنہ دا استاد میرا نبی ہوئے اور جماعت کدے فیل ہو سکتی
جنہ دا استاد میرا نبی ہوئے وہ جماعت کدے فیل ہو سکتی، جنہ دا عادی اور رہبر میرا نبی ہوئے وہ بندے کدے منافق تے 2 نمبر ہو سکتے نہیں۔ چکے لے جائے میں دیا ساری کمزور گلنا کیا فرمایا سونیا جماعت تیری اچ بیٹھے نے، رزلٹ دا اعلان اللہ نے کر کے آکھیا وَكُلُّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رزلٹ دا اعلان اللہ نے کیتا وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، رزلٹ دا اعلان اللہ کیتا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مٹھا نہ بولنی جیڑا محفل وچ بیٹھ گیا او پاک ہے تے جنہاں دیاں رگاں وچ محمد دا خون ہوے حسن کڈا پاک ہوئے گا، حسین اینو ٹھیک کر سنے آواز چک کے رکھ تے حضور تا آئے اس وجہ تو میں پاک کرن تے حضور دا آدھا بیڑا پاک نہ ہویا تے مڑ پاک کنے ہونا ہے تے جی حضور دا آدھا ڈیرا پاک نہ ہویا تے مڑ پاک کنے ہونا ہے۔ اے دا مطلب ہے جیڑا بندہ صحابہ دا امام تے شک کرے وہ شخص ڈائریکٹ حضور دی محنت تے کردا پیا بھی انہاں تے محنت تے حضور کیتی ہے تے جنہاں حضور پیچھے پڑی ہوئے بخت انہاں دے۔ آپا بین ویکھے عاشقاں حضور نو ویکھیا بھی نہیں تے سجن پیچھے نمازاں بھی نہیں پڑھیاں تے حضور دی صحبت دا اثر بھی سن کوئی نہیں ملیا، پر وجہ ہے اسی سارے عاشق رسول بھی بن گئے ہیں تے بڑے بڑے وڈے عاشق بنے پھر دیاں کیوں نہیں بڑا سی نبی پاک دے غلام جو ہے۔ میں کہا تو بین ویکھیا غلام ہے، خبردار ہے انہاں پھڑیاں چ نہیں پینا، انہاں دے ٹکراں دا رولا ہوندا جیڑا سجے کھبے کرے۔ صحابہ تے اہل بیت اکو دھڑے دا نام ہے، اکو جماعت دا نام ہے۔ بالکل 2 نمبر گلاں نے جیڑا نبی پاک دے صحابہ پر ہولی گل کرے پر حضور دی اہل بیت پر ہولی گل کرے۔ بالکل تن میں آندا پیا میلاد شریف دے مہینہ میرا عنوان نہیں ورنہ میں دے تن تقریر سناندا، پر تن ایمانداری نال پیا آنا پیا امام مومن ہونا واسطے حضور دی یار نسبت دا ادب کرنا پوسی تے ادب ہی امام دی پوری روح ہے تے جے ادب ہی نہ رہا تے مڑ تیریاں کیا نمازاں تے کیا حجاں تے کیا دیگاں تے کیا سبیلاں گل تے ساری ادب تے شروع ہوندی تے ادب تے مکتی تے غوث پاک تے بوئے تے لے چلنا تانوں ایک کری غوث پاک کو کسے بندے پوچھیا جی ادب کی ہے، فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا، گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ وَيُزَكِّیہم۔ حضور آئے تو طہارت قلم ملی، حضور آئے تے حیات ایمان تے اسلام ملیا تے جے بن ویکھیاں آپاں ایڈے اعلیٰ درجے دے مسلمان ہاں صاحب تار بندہ آدھے تلائی پھر دے نا تے مڑ جڑے ستے حضور دے نال پے ہون تے حضور دیاں بیٹیاں سیدہ زینب پاک ہون تے اسی ادب کرانگے، سیدہ رقیہ پاک ہون تے اسی ادب کرانگے، سیدہ ام کلثوم پاک ہون تے اسی ادب کرانگے تے جے سیدہ ام الحسنین آئے 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 طیبہ طاہرہ راقعہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ وواحدہ محفوظہ ام الحسنین ایسی ادب کرانگے۔ لیکن کوئی مطلب نہیں جب لا الہ الا اللہ تک رہنے والا مسلمان ہو جاندہ ہے رال کے داس دیو بیکو واقع بھی آپا صرف الا اللہ تک رہنا ہے آگاہ نہیں جانا تے الا اللہ تک تا جناب اور بھی بڑھے گئے پر گالتا سجنا آگاہ پبڑی محمد الرسول اللہ تک ایمیں ہی آنا جیڑا صرف صحابہ تک رہا وہ بھی فارغ تے جیڑا صرف آل بیت تک رہا وہ بھی فارغ کیوں فرمایا جی میں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پڑھن نال بندہ کامل ہندہ ہے نا ایمیں صحابہ تے آل بیت دو دی محبت نال بندہ کامل ہندہ ہے۔ یہ چیتے رکھنا حضور آئے طہارت ملی، سب تو بڑی نعمت میرا نبی ہے۔ پھر حضور کائنات نو پاک کے میں کیتا تھے اس ویلے پلیتی کیڑی سی سن لو، شکی ماں نال بیٹا زنا کردا سی پلیتی ایسی، بیٹی نو باپ زندہ دفن کردا سی پلیتی ایسی، آ چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے اے بازاراں تے چوکاں وچ باپ نو اولاد ویچدی سی پلیتی ایسی۔ پر جدوں آمینہ دا لال آیا، زہرا دا بابا آیا، حسنین دا رانا آیا، فرمایا خبردار ہوئے ہونے بیٹی شے کی ہے، فرمایا اللہ جنہوں بیٹی دے وے وہ بیٹی جوان کرے تربیت کرے شادی کرے ساڑھے نال جنت جائے۔ ایک پاسے او گل لے بھی بیٹی نو پیو دفن کرتا ہے پر جدو حضور آئے تے پھر شعور کی ملیا آج بیٹی جوان ہوئے تے پیو بڑھا ہو جاندہ ہے بیٹی دی خوشی واسطے، بیٹی جوان ہوئے تے باپ مزدوریاں کردہ ہے بیٹی دی خوشی واسطے، بیٹی جناب رخصت کرنی ہوئے تے باپ دی مہینہ پہلے نیند نہیں ہوندی۔ آج جڑی اندر بیٹی دی محبت پیدا کی تھی کنے کی تھی؟ حضور نے تے پتر جس نبی دی وجہ تو اسی طہارت قلبی نصیب ہوئی، رشتیاں دا تقدس بحال ہویا،
دس وہ پھر نبی رب دی کڈی بڑی نعمت ہے سان سمجھا رہی ہے نا اور دوجے پاسے ابے ہوراں دے کی حالت سی اے ابے ہوری بازاراں چ ویچے جاندے سن پر جدوں ساڈے نبی آئے ہن نعمت نبی پاک کڈی وڈی نے صاحب تو آپے لانا ہے جدوں ساڈے نبی آئے نا تے اس ویلے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چیتے رکھنا ہے چٹی داڑھی والے بابے نو ایویں فالتو نہ سمجھ لیں فی رضی الربی فی رضی الوالد وسخط الربی وسخط الوالد جنہاں دے ابے سلامت تے حدیث تو سن کے دب کے بولیا جے فرمایا جی دے تے ابا راضی او دے تے اللہ راضی اے شعور کے ملیا جدو حضور آئے تے جس نبی دی آن نال ابے ہوراں دے حیا مل جائے وہ نبی نعمت کوئی نہیں پھر سیر اللہ سیر اللہ سیر اللہ سیر اللہ کر دے ہیں کچھ تواڈے رنگ دی گل پر ایک کاری ساڈے رنگ دی چل رہی ہے ہاں اے چیتے رکھیا جے کیونکہ تو سارے بندے چومن چمن والے جے تے ان کو گلاں ساڈیاں بھی سن لو بھئی نبی پاک کڈی وڈی نعمت نے تے قرآن آندا نعمت ملے شکر بھی کرو تے خوشی بھی کرو تے چرچا بھی کرو چلو میں اور اگے لے چلنا اے ماں نال سکا پتر بدکاری کردا سی ان تسی ویکھو اس ویلے گئے جناب بندیاں دی بربادی کس نتیجے تے پلیتی کتے تک اپنی پی بھی بندے آپ دی ماں نال زنا پکر دے پر جدو ویسے اس ویلے حضور آئے فرمایا خبردار ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں تواڈی ماں شے کی اللہ تواڈی جنت تواڈے ماں دے قدماں دے تھلے رکھ چھوڑی ہے تے آج اس نبی دی وجہ تو ماں نو عزت پیو نو عزت تے جناب رشتہ داراں نو عزت مل گئی تے گوانڈی دی حقوق مل گیا تے کیا جناب ہر چھوٹے بڑے بڈھے بچے دا تقدس آ گیا دس پھر وہ نبی آوے تے خوشی بن دی ہے کہ روڑا خوشی تو بن دی ہے کیوں کہ سب تو وڈی نعمت بھی آمینہ دا لال ہے تو اڈی اس خاموش جدوں تسی بولنا ہے ادوں اسی تواڈے والی مننی گل ہے کری تسی آدھے والی منوائی جانے بھائی ساڈے نبی تو اچھی نعمت اچھی بولو اچھی نعمت تے قرآن آندا نعمت ملے تے خوشی کرو تے مڑ سان ڈکنا کیوں ہے رل کے آ اس واری ٹھیک ہے جناب تے اس واسطے اگر آکھو تے قائد قرآن دی پڑھ دینے ہیں جناب جے کو تہاڈا رنگ سنگ میں ادھر تیرے میرے رب نے قرآن مقدس اندر اس خوبصورت ضابطے نو بیان کر دیتا نا 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 میرا نبی رب دی سب تو والا نعمت ہے کتے لکھیا ربنا 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 وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة جس نبی دی آمد دی برکت نال کائنات تو شعور ملیا علم ملیا دانائی ملیے حکمت و تدبر و حیا ملیا دسو نبی آوے پھر میں جشن کیوں نہ مناواں جس نبی دی آمد دی برکت نال یعلمہم الکتاب والحکمہ اور سبحان اللہ مٹھی آکھو وَيُزَكِّيهِمْ نانا پھر جدو آمینہ دا لال آیا زہرا دا بابا نبی آیا فرمایا لوگو علم والا نبی آیا تنو حکمت تے دانائی تے تدبر دین والا نبی آیا بڑی ماں نو شرف دین والا نبی آیا بڑے بابے نو تہذیب تے حیا دین والا نبی آیا معاشرے دے اندر اخلاقیات دسن والا نبی آیا چھوٹے بڑے دی تمیز دسن والا نبی آیا پڑوسی دی عزت بیان کرن والا نبی آیا مسلمان دی حرمت دسن والا نبی آیا کیڑا نبی آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا اے ڈوکتے رہنا لیو اللہ فرماتا ہے میں مومنہ تے آسان کیتا کہا من اللہ من اللہ من اللہ میں مومنہ تے آسان کیتا کہ میرا محبوب آیا میں تو انہوں سب تو آلہ نبی عطا فرمایا حسنیم دانانا نبی آیا آؤ ذرا اپنے نبی دے کرم یاد کرو نا اگلی آیت اچھ میرے رب نے اس نعمت دی اور وضاحت کر دی تھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون فرمایا او لوگو جدوں نے رب دی ولوں رحمت ملے ادوں بھی خوشی کرو جدوں رب دے ولوں فضل ملے ادوں بھی خوشی کرو یا اللہ تیرا فضل کیے تیری رحمت کیے فرمایا پھر قرآن پڑھوا بشیر المؤمنین بِأَنَّ لَكُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا مومنو سب تو بڑا فضل بھی آمینہ دا لال ہے اللہ یا اللہ فضل دی سمجھ آ گئی سب تو بڑی رحمت کون ہے وَمَا
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سب تو بڑا فضل بھی آمینہ دلال ہے سب تو بڑی رحمت بھی آمینہ دلال ہے سب تو بڑا فضل کبیر بھی میرا نبی ہے رب دی رب بڑی نعمت بھی میرا نبی ہے رب دی سب تو بڑی رحمت بھی میرا نبی ہے نہ بھی رہو فرقہ واریت دی اگٹ سفر نہیں کرنا آؤ ذرا عقیدہ حق آل سنت نال سفر کرو اپنی زندگی دا سب تو بڑی رحمت بھی میرا نبی نعمت بھی میرا نبی فضل بھی میرا نبی رحمت ملے تب بھی خوشی کرو نعمت ملے تب بھی خوشی کرو فضل ملے تب بھی خوشی کرو پھر جھنڈیاں لا کے بادار سجا کے کائنات عالم نو دسو عزت والا نبی آیا شانہ والا نبی آیا لاچاریاں دا چارا نبی آیا بے ساریاں دا سارا نبی آیا اجڑ دی ماں نو سارا دین نبی آیا دفن دی بیٹی نو عزت دین نبی آیا وکن والے بابے نو مقام دین نبی آیا کیوں رحمت للعالمین نانا ایک مزاج بناؤ اپنے اندر بچوں خدا را اپنے مسلک دے غیرت تے خودداری پیدا کرو اپنے مسلک دی پہچان کرو اسی بالکل جھولے لال ملنگ نہیں ہیں سادہ تعلق جہالت دے نال نہیں ہے اے رب کا قرآن ہے فرمایا نعمت بھی آمینہ دلال ہے فضل بھی آمینہ دلال ہے سب تو بڑی رب دا رحمت بھی میرا تیرا نبی ہے پھر جشن منا کے بادار سجا کے زمانے نو دسنا پے گا سب تو اونچی شان والا آ گیا مولی جی میں ٹھیک ہے مڑے گل اور توڑنا ساڑی بن گئی میں کہو کی بنی ہم لا شریف کیوں کر دے جے میں کہے بھی نبی پاک آپ کیتا سی پوری ساڑی محفل وچ بیٹھ جا جتے شرک ہوئے میں نے دس نہیں اندا کتے کیتا سی میں کہا حدیث میرے ہاتھ چھے خود تیرے میرے نبی ممبر تے آئے نے دیس میں اس جلسے نو رنگ عنوان کی دے میں گا جدو تیرا میرا نبی ممبر تے آیا سامنے بہن والا کون ہے سنیا دا پیر ابو بکر ایک جناب عمر نے دوجہ جناب عثمان نے چوتھے جناب علی نے میرے نبی دے صحابہ سامنے بیٹھے نے جلسہ مسجد نبویت تے سرکار سے کی فرمایا فرمایا من آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم قبائلہ فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا ایک خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ میرا نام محمد ہے توڑا کی خیال ہے صحابہ نو اگے حضور دے نام دا کوئی نہیں پتہ سی نا پر حضور کیوں دسیا تاکہ قیامت تک بندیاں نو پتہ لگ جائے رل بے سجن دیاں گلاں کرنا شرک کوئی نہیں فرمایا ساڑھا نام محمد ہے تے ساڑھے باپ دا نام عبداللہ ہے تے ساڑھے دادے دا نام عبدالمطلب ہے تے اللہ مخلوق بنائی تے اللہ مخلوق اچ رکھیا قبیلے بنائے تے اللہ قبیلے اچ رکھیا فرقے بنائے تے اللہ فرقے اچ رکھیا فرمایا اسی حسب دے اعتبار نال بھی اللہ ماں نسب دے اعتبار نال بھی اللہ ماں کے مطلب ہے فرمایا چیتے رکھنا فرمایا اساں داد کیان لو بھی اللہ تے نان کیان لو بھی اللہ ایتھے بھی ایک مسئلہ سن لو اے تو بابا ریڑی جی گل جے سمجھا جائے اتنے کئیاں بندیاں نو مڑ تحقیق دا آلو آیا وہ اندر نے جی نبی پاک دے ماں پیو کلمہ نہیں پڑھیا سی تو مسلمان ہی نہیں سن میرے حضرت صاحب دی گل تو سنانا جے گل چنگی لگے تو اچھی بولیا جے انہاں کہا چھاڑا مولوی پناہو ایویں دیاں گلاں پہ کرنا ہے سیدہ آمنہ تے جناب عبداللہ دی اے شان تھوڑی ہے جنہاں دا پتر مصطفیٰ ہے
اور حدیث پاک ہے میرے نبی جانے کائنات تارے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرجت من نقاء ولم اخرج من شفاہ، فرمایا چیتے رکھنا جناب آدم تو لے کے میرے باپ عبداللہ تک، فرمایا میرا سارا نسب نکاح کے ذریعے سے چلا، زنا کے ذریعے سے نہیں چلا، فرمایا میرا نور پاک سلبوں میں آیا، ینقلنی لم یذل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ والارحام الطاہرہ، فرمایا میں پاک سلبوں دے ذریعے آیا، پاک رحمہ دے ذریعے، کے مطلب فرمایا چیتے رکھنا میری ماں آمینہ بھی پاک، میرا بابا عبداللہ بھی پاک۔ اور دوجہ مقام تے تیرے میرے نبی نے خود اپنے بابا و اجداد دا ذکر کیتا تے ملاد دا خود ذکر کیتا، فرمایا اوہ کائنات والو آخری 2-4 منٹ ذرا میری گل سننا، سوڑائے زہرا دے بابے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لا کے اپنے صحابہ نو بٹھا کے فرمایا صحابہ میں محمد میرے باپ دا نام عبداللہ ہے، میرے دادے دا نام عبدالمطلب ہے، اللہ نے مخلوق بنائی تھی اللہ مخلوق اچ رکھیا، قبیلے بنائے تھے اللہ قبیلے اچ رکھیا، فرقے بنائے تھے اللہ فرقے اچ رکھیا، گھر بنائے تھے اللہ گھر اچ رکھیا، میں حسب دے اعتبار نلوی اللہ نبی ہاں، میں نسب دے اعتبار نلوی سب تو اللہ ماں، پھر سوڑا تیرے میرے نبی فرمائے یقولو ان اللہ استفا کلالتا، اوہ حدیث پاک تے سبحان اللہ، اوہ اچھی اوہ اچھی اوہ اچھی اوہ میاں صاحب دے کلام تے بول دے ہوئے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا یقولو ان اللہ استفا کنانت من ولد اسماعیل واستفا قریشا من کنانت واستفا من قریش البنی حاشم۔ اوہ لوگوں ذہن اچھ رکھنا ہے میرے نبی دے ملاد کے میں ذکر ہو رہا ہے، آن دا ذکری ملاد ہے، فرمایا اللہ نے میرے واسطے ابراہیم نو چنیا، ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا، اسماعیل چو کنانہ نو چنیا، کنانہ چو قریش نو چنیا، قریش چو بنو ہاشم نو چنیا، کیا؟ فرمایا مردائیں چو میرے بابے عبداللہ نو چنیا، عورتہ چو میری ماں سیدہ آمینہ۔ نا 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 میں بڑی شان نال دنیا پہ آیا، بڑی عزت نال دنیا پہ آیا، میرے ابا و اجداد بھی بڑے آلہ نے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں تو تریجی حدیث سنان لگیا ماں، لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تزل تتباشر بہی وَتَسْتَفْتَخُوا بِهِ أَتَّى أَخْرَجَهُ اللَّهُ فِي خَيْرِ أُمَّتٍ فِي خَيْرِ قَرْنٍ فِي خَيْرِ وَلْدٍ فِي خَيْرِ أَصْحَابٍ، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی امت نو دستا سی، سب تو آخر تک نبی آئے گا، آمینہ دا لال آئے گا، زہرا دا بابا آئے گا، ختم نبوت دا تاجدار آئے گا، جیڑا نبی آئے گا نبیاں چو سب تو آلہ، او دا شہر شہرہ بچو آلہ، او دا گھر گھرہ بچو آلہ، او دی امت امتہ بچو آلہ، کیا؟ کیونکہ وہ نبی سب تو یا اللہ سارے اندھے سنائے گا، اسی آنے آیا گیا 10 تشرقے میں آیا، خود میرے نبی اپنی آمد دا ذکر کیتا، خود زہرا دے بابے نبی صحابہ نو بٹھا کے اپنے ابا و اجداد دا ذکر کیتا، خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیتا کہ میں جنہ صلبہ چایا وہ بھی پاک نے، میں جنہ رحمہ وچ آیا وہ بھی پاک نے، مننا پے گا بندے بلا کے محفل سجا کے سجن دیاں گلاں سنا کے، اوے لوگاں دے دل تازہ کرنے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کیوں؟ آمینہ دا لال آیا، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، یرے کجکلا ہو ارے غم کے مارو عید مناؤ،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمت ملے تو کنے کام کرنے نے؟ پہلا شکر ایک بندہ تو بولے پہلا کام ہے، دوجا کال نعمت دے ملن تے چرچا، تے تیجا کام نعمت دے ملنے تے او خوشی تو اچھی بولو ہے. ایسی اپنی تقریر ہے گئی موقع. ہن سنیا شروع ہو گیا. سنیا دا مطلب ہے جی کوئی کہ سمجھو پیغام. میلاد شریف کا جلسہ تھا، آپ روز جلسوں میں جائیں گے، پروگرام ہوں گے، خطباء علماء آئیں گے، پر ایک میرے بننے ہوا جی یہ جس ویلے چاپا صاحب پہ لینے نا یہ ٹائم ہے جان بچانا سوکھا کام ہے، ایمان بچانا. من جو نہ بھی منو تو گل سچی پہ کرنا. اور یہ فتنہ پاکستان دا نہیں ہے، مت کو آکھے بھی اوس کردا ہے تے اوس کردا ہے. اہل یہود نے غزہ ویکھو، فلسطین ویکھو، تسی اور پوری دنیا دی صورتحال تے نظر رکھو تو پتہ لگ جائے گا. انہاں ایک نواں کام اپنے نال کیتا تے اپنے بندیاں نوں ایڈی سمجھ کوئی نہیں آئی ہے ایویں رولے نوں پین. انہاں کیتا بھی انہاں دے منڈے کسے طریقے زنانے کرنے، ایمان تے اسلام تو انہاں نوں دور کرو. انہاں کا لڑا سی انہاں نال سکتے نہیں، اے بدر والیاں دے وارث نے. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں میں کی کہہ گیا تواڈی چپ تو. اے احد والیاں دے وارث نے، اے خیبر تے خندق والیاں دے وارث نے. ہن بھی یا اللہ جڑا اچھی بولے او دے بخت اچھی کریں. اے لڑ سی نہیں سکتے، کربلا والیاں دے کچھ لگدے نے. یہ چیتے رکھنا بھی کافر اپنے نال لڑ کی خیال لڑ سکتا ہے. بندہ مینوں آندا غزہ چ کی ہویا تے میں کہا وہی ہویا جڑا کربلا چ ہویا. تم کوئی نہیں سمجھائی یہ تے بندیاں دے کربلا چ حسین لٹے گئے تے اجڑ گئے. میں کہا تینوں کی پتا یزید اجڑ گیا، ساڈا پیر تے کل بھی زندہ باد آ تے ساڈا پیر اج بھی زندہ باد ہے. یہ بندیاں نوں میں ویسے سچی پیا کہ میرا موضوع کوئی نہیں، ورنہ میں یہ تڑنا گل کرن دا مکمل پوزیشن ہے. یہ کربلا دا فلسفہ نہیں ہے بھی لٹے گئے تے اجڑ گئے تے مجبور ہو گئے تے اوتھے تیرا پیاسے تڑپتے رہے تے یزیدیاں تو پانی منگتے رہے تے چادراں اتر گئیاں. میں کہ یہ تو کیڑی شان سنانا ہے اس ویڑے دی. میں ایک جملہ بولوں جے سمجھ آوے تے دب کے بولنا. جے قرآن دی قسم کربلا چ ساڈا پیر مظلوم ہے، مجبور نہیں. غزہ ویکھ لو اج وہی حالت ہے. وہ تھوڑے جے نہیں یا بہتے نے، اور انہاں کو پورے کفر نو اگے لایا کہ نہیں. انہاں کہا جدوں تک ساڈا ایک بھی جیوندا ہے نا، ایک بھی کیوں اسی بدر والیاں دے وارث ہاں. کافر اپنے نال لڑ انہاں کا بدل دیو، انہاں نو سٹریٹجی بدلو. انہاں کی کیتا بھی ساڈے باقاعدہ بڑے 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 تگڑے بندے خریدے، انہاں دی ڈیوٹی لائی بھی انہاں بچیاں نو بے دین بناؤ. کیویں انہاں دے سامنے صحابہ نو بھی مشکوک کر دیو تے اہل بیت نو بھی مشکوک کر دیو. تا تاریخ دیاں کوڑیاں جیاں گلاں چک کے منڈیاں دے سامنے رکھو تے منڈے کی کرنگے 5 7 10 سالاں تو بعد ویسے اے مرتد تے بے دین ہو جان گے. مڑ ساڈے بال سوچن گے جے صحابہ ہی مومن نہیں سن تے مڑ آپاں نو کلمہ پڑھن دی کیڑی ایڈی لوڑ. یہ ایک لانچ کیتی گئی سوچ. کوئی امام حسین پاک دے متعلق بھونکدا پیا تے کوئی صحابہ دے متعلق اپنی خیال بد دا جناب اظہار کردا پیا. بننے ہوئے ہاتھ جے ایتھوں مذہب نہیں لینا، موبائل دی دنیا تو دین نہیں لینا. تواڈے بڑے بڑے علماء نے علاقے چ جید علماء نال رابطہ کرو. یہ فتنے دی گلی جے. موبائل نے اس قوم نو رجب بٹ جیسے کتے دیتے، اس موبائل نے اس قوم نو ثنا یوسف جیسی بیٹی دیتی. اس موبائل نے اس قوم نو ہمیرا جیسی بچی جڑی کراچی 3 مہینے مری رہی او دیتی. اس موبائل نے ساڑیاں دھیاں بہناں دیاں چادراں کھول لیاں. اس موبائل نے حیا منڈیاں دے سینے چ کڈ دیتا. واسطہ جے نبی دا موبائل تو دین نہیں لینا. تو گل کو سمجھاؤندی پئی ہے یہ کوئی نہیں پیا ہوندی. میں تانوں گل سمجھاوندا پیا، یہ میری گل چیتے رکھیا جے. میں تے گڈی چ بہنا تے چلے جانا، قبر تساں آپدی بھگتنی. کسے حضور دی نسبت پروں تیرے منہ چو گل جدوں بھی نکلے خیر نکلے. نہ انہاں پھڈیاں چ پینا ہے. انہوں کہا چل 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 پراؤ. نالے ساڈی اوقات کی اسی بخت ابو بکر دے تولیے.
ساڈی اوقات کی اسی حضور دے حسنین نو تولیے، ساڈی اوقات کی ہے کہ اسی حضور دیاں دھیاں تے بچیاں تے بیٹیاں تے حضور دے صحابہ پروں آپ دی زبان دا غلط استعمال کریے۔ میں تہاڈا مہمان ساں تے آ کے چلیاں، پتہ نہیں تسی میری ذریعہ نجات ہو جائے گی یہ گل، بچوں بڈھیو جوانوں، اس یاری تے کروڑ لعنت جڑی پاکاں تو دور کرے، اس دوستی تے کروڑ لعنت جڑی پاکاں تو دور کرے، اس رشتہ داری تے لعنت جڑی پاکاں تو دور کرے۔ نبی دے یار ہون، نبی دے صحابہ ہون، نبی دیاں بیٹیاں ہون، نبی دے بیٹے ہون، نبی دے پتر ہون، نبی دی امت دے ولی ہون، جدوں کسے پاک دی گل آئے نا بس گردن چکا لینا، کی تون تھلے سٹ لینی۔ قبر جاؤ نا تے حضور آکھنے گناہگار ہو سکتا ہے، پر تلا گنگ دا میرا امتی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ سن سمجھا رہی کوئی نہیں؟ میری پوری تقریر ٹولیاں مائیاں دی نظر نہیں ہے، میں کردہ بھی نہیں ہے، میرا مزاج نہیں، پر تو انہوں میں پیغام ٹڈوں دے رہا ہے۔ اس ٹائم ساڑھے بچے بے دین ہو رہے ہیں، فتنہ الہاد آ گیا۔ ایک کل مرزا جیلمی نے آکھیا نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کتابوں میں لکھا ہے نبی پاک کو اہل کتاب دجال کہتے تھے، استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ پاک انہیں رکھی ہے، داڑھی انہیں رکھی ہے کہ نہیں؟ پاگ بھی انہیں رکھی، داڑھی بھی رکھی ہے، کتاباں بھی انہیں اگے رکھی ہیں، زبان سے میرے نبی کو دجال کہہ رہا ہے استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے گل بچ ہو رہے، اور پاکستان کے سارے ادارے خاموش ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اجے ماما دیاں گودا ایڈیاں ماڑیاں نہیں ہوئیاں، اجے بھی کئی ماما دیاں گودیاں چ علم الدین بھی ہے تے ممتاز قادری بھی ہے۔ یہ تو میں واسطہ نبی دے پہ دینا، اللہ رسول دا نا جے ایمان بچا لو، کوئی نہیں پتہ نہیں کس ویلے 30 سکنٹاں چ بندے دی جان نکل دی۔ ڈاکٹری رپورٹ ہے وہ تو 5-7 سکنٹاں والے بھی نے۔ اتنی دیر میں تیرا ساری بادشاہت، تیرا پیسہ، تیری دولت، تیری جوانی، تیرا اقتدار، تیری عزت، تیرا اولاد، سب کچھ ختم ہو جاڑی 10 سیکنڈ میں۔ پھر قبر اجتمال کا ہی ہونا ہے نا۔ تے جے کوڑا منہ لے گیا حضور منہ ہی رخ پھیر لیا بھی یہ تو ہے ہی میرے پاکاں نو پونکن والا، تے اپنے پلے کی رہ جانا ہے۔ میرے بننے ہوئے ہاتھ جے میں تانوں سنیا سچی پہ دینا، ہر گل تے ساڈا سینہ ایڈا کھلا ہے۔ اسی لوٹے جناب کوئی صرف چوڑاں دے مگر نہیں رہے، اساں پڑھا بھی ہے کھاڈے عقیدے تے کوئی بندہ گل کرے اسی دلیلاں دے ڈھگ نہ لا دیئے تے سن نپ لینا۔ کوئی صحابہ تے گل کرے، آل بیت تے گل کرے، حضور دی ازواج تے گل کرے، حضور دی بنات تے گل کرے، ملاب تے گل کرے، حضور دے علم تے گل کرے، اس نے جناب توڑ گھر چھڑ کے آساں کیوں کہ ساڈا بابا احمد رضا۔ پر اساں تانوں اس ویلے پیغام نصیحت پہ دینے ہیں، موت دا کوئی پتہ نہیں جے، واسطہ نبی دا بالکل گستاخ نہیں بننا، حضور دے کسے صحابی پر و زبان تے لفظ بد نہیں لے ہونا۔ آج منڈے ہو تسی یہ دے تو دین لو گے، قادیانیہ نے ترجمہ کیتا ہے قرآن دا گوگل تے، یہ دے تو تسی دین لو گے۔ کئی یہودیاں نے جناب حدیثاں تے ترجمے کر کے گوگل تے پائے نے، میں بقاعدہ سکرین شاٹ لے کے موبائلاں چ رکھے نے، میں روزانہ منڈیاں نو بخاؤنا۔ جے تسی ایتھوں ہی ترجمے لاؤ گے تے وہ ترجمہ تے کسے مسلمان کیتا ہی نہیں۔ ایڈا نبی دا دین لا وارث نہیں ہے بھی اوتے جُتی سین والا نبی دے دین نو پے جائے۔ دین تے او گل کرے جنے 15 سال دین پڑھیا ہوئے، تے آدھے علماء رجوع کرو تے علماء نال تعلق رکھو تے بالکل پائی تانوں واسطہ نبی دا جے سجے کبے بالکل اگے پیچھے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اسی نبی پاک دی ہر نسبت نو اوویں ہی مننے ہاں جویں سانو نبی دسیا ہے۔ پھر ایک کاری جملہ بول لو، آخری جملہ تے محمد ویس جان لگے ہے وزن ہوئے میں سارے رافضیاں خارجیاں تفصیلیاں ناسبیاں خارجیاں تفصیلیاں رافضیاں نو کہنا چاہنا ذہن اچ رکھنا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک کی ہر نسبت کا ادب طبیعت کے مطابق نہیں کرتے، مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ پھر ایک کری سن لو، ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک کی ہر نسبت کا ادب طبیعت کے مطابق نہیں کرتے، مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ شریعت دس کے گئی ہے صحابہ نو کے میں مننا ہے، علی دے بچیاں دا حیا کے میں کرنا ہے۔ تے سانو تھڑکاوے بھی کوئی نہ تے اسی تھڑکنا بھی کوئی نہ، نوکر جو ایسا ڈاڈیاں دے ہوئے بالکل
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੌਲ ਖਵਾ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਬਾ ਪਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਪਰਾਂ ਵੜ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰੇ ਪਰੋਂ। کوئی حضور دی آل بیت پڑھو، حضور دے بچیاں پڑھو، امام حسین پڑھو، کو بندے غلاس زبان کر دے میں امام حسین نعوذ باللہ ہوتے جناب باقی کنے جملے میں تو رون آتا میں گڈی چ بہ کے رونا کلا بہ کے اوے کہ حضور دا دین ایڈا لاوارث ہو گیا سارے کتے نبی دے دین نو پے گئے نے۔ اللہ دا واسطہ جے اس دین واسطے اکبر جا پتر حسین کربلا لے کے گئے سڑو، قاسم جا لال دیتا ہے اوے، عباس جا برا دیتا ہے اوے، اس دین واسطے حسین سب کچھ کٹایا ہے۔ بدر صدیق اکبر گئے، احد صحابہ گئے، خندق و خیبر صحابہ گئے، گھر چھڑے، وطن چھڑے، صحابہ تے آل بیت نے اس دین واسطے سب کچھ قربان کر دیتا۔ آج جو دین تواڈے میرے کولے دے ہر نسبت دا ادب کرو گے بھائی، حضور دی آل دے نوکر بن کے رہو گے، حضور دے صحابہ دے نوکر بن کے رہو گے، امت دے ولیاں دے نوکر بن کے رہو گے، سنی رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس دے رہو جناب۔